روزے کی حالت میں غسل کا طریقہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں غسل حیض کا طریقہ کیا ہے؟ روزے میں غسل جنابت کا مکمل طریقہ۔ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ناپاک ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی کہ کوئی مرد یا عورت روزے سے سحری کھا کے سو گئی، سوتے ہوئی کسی مرد یا کسی عورت کو احتلام ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے ان کو غسل کیسے کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں کس طرح سے غسل جنابت کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر روزے کی حالت میں غسل کرنا ہو تو غسل کرتے وقت چند احتیاط بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت دو بڑی غلطیاں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ غلطیاں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ عام دنوں میں یا عام حالت میں غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد شرمگاہ پر یا شرمگاہ کے ارد گرد جہاں پر بھی نجاست لگی ہو اچھے طریقے سے اس نجاست کو دور کر لیں۔ نجاست کو دور کرنے کے بعد پھر نماز جیسا وضو کر لیں، پھر اس کے بعد پوری بدن پر پانی بہا لیں، بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ عام دنوں میں یا عام حالت میں غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم نے غسل کرنا ہے تو ہم نے کون سی احتیاط کرنی ہے۔ عام دنوں میں غسل کرنے کے طریقے میں جب ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کے ساتھ غرغرہ یا غرارہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کو گویا حلق تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم روزے کی حالت میں غرغرہ کریں گے اور پانی حلق تک پہنچ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، چاہے پانی غلطی کی وجہ سے ہی کیوں نہ چلا جائے۔ روزہ کی حالت میں ایک تو یہ ہے کہ غرغرہ نہیں کرنا، دوسری نمبر پر عام دنوں میں غسل کرتے وقت ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، ناک کے نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ضروری ہے۔ روزہ کی صورت میں لوگ ناک میں پانی اتنا اوپر چڑھاتے ہیں کہ وہ پانی دماغ تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ یہ وہ دو بڑی غلطیاں ہیں جو روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو کلی کرتے وقت احتیاط کرنی ہے اور دوسری نمبر پر ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کہیں پانی دماغ کی طرف نہ چلا جائے۔ اگر اس طرح غلطی سے بھی ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔